وحاوية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين برحمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا. شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا. شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. ایک بقا اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور شیخ الاسلام کے دو چار شعر آپ کی سماعتوں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے اور محفل کا تھوڑا سا رنگ بھی بدل جائے. اس سے پہلے میں چند لے اپنے استاد محترم جنہوں نے مجھے پڑھایا محبتیں دی جامعہ اشرف میں. کئی کتابیں ہم نے حضرت سے پڑھی, قربی بھی پڑھی اور بڑا مزہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے استاذ کے بھی استاذ. ماشاءاللہ یہ میری سعادت ہے کہ میں ایسی محفل میں بول رہا ہوں جہاں پر مجھے سننا چاہیے تھا, بولنا نہیں چاہیے تھا. یہ محبت ہے کہ موقع دیا تاکہ میری اصلاح ہو سکے. اور آپ تمام حضرات جو آئے محبت سے بیٹھے پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں, میں شکر گزار ہوں اس بات کا بھی. اور حضرت نے جو ہمارا اتنا لمبا چوڑا تعارف کرایا, بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ میرا شاگرد ہے. اتنا لمبا چوڑا تعارف کرانے کی بھی ضرورت نہیں تھی, یہ ذرا نوازش ہے. تو اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام, مفتیان دین, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, پردہ نشین ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ یہاں مرحوم
امین صاحب کے 40ویں کے تعلق سے، فاتحہ چالو کے تعلق سے جمع ہے، اور ہمارے حضرت نے اس فاتحہ کو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کے ساتھ اور معتبر بنایا۔ اور اس سال کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں یا اپنے آبا و اجداد کے لیے اپنی محفل سجائیں تو اس محفل کو ہم میلاد کی طرف منسلک کر دیں، میلاد کی طرف منسوخ کر دیں، تاکہ میلاد منانے کا بھی فائدہ ہو جائے اور اس سال ثواب کا بھی فائدہ۔ آئیے ایک مرتبہ مجھے پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد کما تحب ورضا صلی علیہ وسلم وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام کے چند شعر، آپ چائے بھی پیتے رہیں اور شعر بھی۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اب جو لوگ مدینہ گئے ہیں تھوڑا مدینہ کے تصور میں آ جائیے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ خلد محبت سے ڈوب کے سنیے گا۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ بہت اچھا مائک اور یہ دیکھیں کہ دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمیں پر، فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اب یہ جو لوگ ترنم کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، باقی شعر آپ ان سے سنیے گا، میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا، اگر مائنڈ فریش ہوا تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ پر، صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جد الحسن والحسین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آپ بارہا تقریر سنتے ہوں گے، لیکن میری زبانی آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔
دل لگا کے سنیے گا، شاید کچھ نئی بات آپ کو مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں دو اہم چیزوں کا تذکرہ کیا۔ وہ دو اہم چیز کیا ہے؟ ایک صفا ہے اور ایک مروہ ہے۔ اور ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو اسلامیات سے دینیات سے شوق رکھتے ہیں، جو دین کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اسلام کو پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ صفا اور مروہ کیا چیز ہے۔ آپ کی نالج کے لیے میں بتا دوں کہ مکہ معظمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جہاں پر حاجی لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں، وہ ان دو پہاڑیوں پہ دوڑ لگاتے ہیں۔ ایک پہاڑی کا نام صفا ہے اور دوسری پہاڑی کا نام مروہ ہے۔ کیا ہے؟ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، اسٹون ہے، پتھر، بے جان چیز ہے، بے جان چیز ہے، بے جان چیز ہے، اس میں کچھ جان نہیں ہے۔ پتھر میں کوئی جان ہوتی ہے؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بے جان چیزیں ہزاروں پہاڑیاں ہیں، لاکھوں پہاڑیاں ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن مقدس میں اس پہاڑی کا تذکرہ آیا، اب وہ بے جان نہیں ہے، اب اس میں جان پیدا کرتی رب ذوالجلال نے۔ اور یہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا یہ مروہ میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی، لیکن جیسے ہی قرآن میں تذکرہ ہوا، عرش معلا پر، سبحان اللہ، واہ واہ، جیسے ہی قرآن میں تذکرہ کیا، ہم محبت کرنے والوں کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ گئی، اس کی عزت بیٹھ گئی، تقدس بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اب یہ پتھر مت سمجھنا، یہ پتھر بشکل ہے، لیکن اصل میں یہ ایسی چیز ہے جو میرے تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک نشانی ہے، ایک پتہ ہے، ایک ایڈریس ہے۔ سبحان اللہ، اگر تمہیں پہنچنا ہے، تمہیں میرے قریب آنا ہے، میرے جلووں کی تمہیں زیارت کرنا ہے، تو آؤ اس صفا اور مروہ پر۔ اللہ، ہندوستان سے آؤ، پاکستان سے آؤ، دنیا کے خطے سے چل چل کر آؤ، تمہارا چلنا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا وہاں پر ٹھہرنا بھی عبادت ہو جائے گا، اور جو تمہیں خواہش ہے اپنے رب کو قریب سے دیکھنے کی، وہ تمہاری خواہش بھی یہیں سے پوری کی جائے۔ اور بلاؤں بات کو آگے، دیکھیں ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ کچھ ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ عوامی بات تو عوامی جیسی اردو سمجھائی جائے گی۔ تو ہمیں معلوم چل گیا کہ پتھروں میں وہ پتھر بہت عظیم ہے کہ جن کا تذکرہ، جن کی نسبت قرآن سے ہو جائے، حدیث سے ہو جائے، نبی کے جسم اطہر سے ہو جائے۔ واہ، سبحان اللہ، نسبت، تعلق، کنیکشن، جب تک اسماعیل کا کنیکشن گیت اور سنگیت سے تھا تو یہ ہمارے لائق قابل احترام، قابل تقدس، قابل احترام نہیں تھا، ریسپیکٹ کے قابل نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کا تعلق قرآن اور حدیث کے بیان سے ہوا، اب یہ مائک بھی قابل تعظیم ہو گیا۔ سبحان اللہ، یوں تو یہ ایک عام مائک ہے، تب کنیکشن جو ہے، کانٹیکٹ، رسپیکٹ، جب انسان کسی انسان کا رسپیکٹ کرتا ہے، کسی شے کا رسپیکٹ جب انسان کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے، ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو تقدس اور احترام کی نظر سے اس صفا اور مروہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ یوں ہی نہیں دیکھ رہے کہ
لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ آ گیا، اس لیے وہ ہمارے لیے عظمت، ہماری جان سے بھی زیادہ پیاری چیز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ صفا اور مروا میری نشانیاں ہیں، تم یہاں آؤ، یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، یہاں سے مجھے پکارو گے تو میں تمہاری آواز کو، تمہاری بات کو، تمہاری التجاؤں کو، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہیں ہر وہ چیز عطا کروں گا جو تم یہاں سے کھڑے ہو کے مانگو گے۔ اسی لیے تو ہم جاتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہوتی ہے؟ کیوں جاتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم اللہ کے بندے مانیں گے۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ وہاں تک پہنچ رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں، دنیا بھی ان کی اجالے میں ہے اور آخرت بھی اجالے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قطع نظر ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی بہترین مخلوق انسان ہے، انسان ہے بہترین مخلوق، توجہ ہے نا؟ اب اس بہترین مخلوق میں بھی اللہ نے چنا نبی کی حیثیت سے، وہ بہترین، توجہ ہے نا؟ اس بہترین مخلوق میں انسان بہترین مخلوق، یعنی اب انسان جب بہترین مخلوق ہو گئی تو بعد انسان جو بھی کچھ تخلیق ہے وہ سب انسان کے پاؤں تلے ہے، انسان کے بعد ہے نا؟ انسان میں سب سے بہترین مخلوق کا نام نبی، نبی نبی، اور نبی میں سب سے محبوب عرفہ اور اعلیٰ نبی کا نام محمد رسول اللہ۔ اب محمد رسول اللہ پر ان الصفا والمروہ کی وہی نازل کی جا رہی ہے۔ قطع نظر رسول اللہ کا سراپا موجود ہونا رحمت سے کم نہیں ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی محبوب کے ساتھ محبوب کی اس چیز کو تذکرہ، اپنی مخلوق کی، اپنی اس مخلوق کا تذکرہ کر رہا ہے جو محبوب کے ایک ادنا سے پسینے کی بوند کے بھی اور نشانی اس کو بتا رہا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ محبوب کے آستانے کو، محبوب کی ذات کو نشانہ، محبوب کی ذات کو نشانی بنایا جائے تو بہتر تھا۔ ایک ایسی مخلوق جو محبوب کے تابع ہو اس کو نشانی بنایا جا رہا ہے نا؟ ہے نا سوچنے کی بات؟ بولو ہے نا سوچنے کی بات؟ تو اب میں اس کے پیچھے کی جو ایک کہانی ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو اے اللہ تو ہی بتا مولا کہ محبوب کی ذات موجود ہے، اب اتنی بڑی ذات کے بعد ہمیں اور کسی ایڈریس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال تم نے دیا ہے یہ ایڈریس، تو اس میں راز کیا ہے؟ اس میں کون سا راز پنہا ہے کہ جس راز سے تو نے پردہ ہٹایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بندوں کے لیے اپنے رسول کے توسل سے یہ پیغام آتا ہے کہ اے بندے، اس پہاڑی کو، اس صفا اور مروہ کو میں نے جو اپنی نشانی بنائی ہے یوں ہی نہیں بنایا ہے، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ سب سے بہترین مخلوق میری انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے بہترین نبی ہے، اور نبیوں میں سب سے بہترین محمد رسول اللہ ہے۔ میں نے محمد رسول اللہ کے بعد ہی سب کچھ پیدا کیا ہے، محمد رسول اللہ سے زیادہ افضل کوئی مخلوق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ تذکرہ جو کیا ہے تو سنو، یہ تذکرہ اس لیے ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں، آؤ اس واقعے سے عورتوں کا مقام دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے بندو، یہ میری نشانی کیوں ہے، ذرا اس کے پس پردہ جاؤ، اس کے پیچھے کی ایک کہانی، ایک اسٹوری، ایک واقعہ ہے، وہ تو دیکھو۔ میری ایک محبوب بندی ہے ہاجرہ علیہ سلام اللہ علیہ، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اس پہاڑی پر اپنے قدم کو رکھ کر جو سعی کی ہے، اس سعی کو اللہ نے اتنا محبوب کر لیا، اتنا محبوب
کہ اس قدم ناز کے پڑھنے سے اس کو اپنی نشانی بنائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہے. وہ پتھر کا تقدس نہیں ہے، اس پتھر پہ جو میری اس محبوب بندی کا قدم پڑا ہے، اس قدم کی برکت سے میں نے اس کو اپنی نشانی. سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان اس میں فضیلت میری اسی مخلوق کی ہے کہ جس کو میں نے بہترین مخلوق چنا ہے. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہاڑی کا کوئی اپنا وہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کا مقدر تھا، یہ اس کی قسمت تھی کہ میری اس محبوب بندی نے وہاں پہ قدم رکھا. سبحان اللہ. وہ مجھے اتنا محبوب ہو گیا کہ میں نے اس کو اپنی نشانی بنا دی، اور ایسی نشانی بنایا کہ صبح و قیامت تک سب. تو ایک عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے اب آپ بتا سکتے ہو کہ جب تک کوئی صحیح نہ کرے گا، حاجرہ سلام اللہ علیہ کے اس عمل کو نہ کرے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا. یہ ہے ایک عورت کی اہمیت، اور یہ ہے ایک عورت کی امیج کہ جب اللہ نے جنت کو سمیٹنا چاہا، مشیت ہوئی تو پاک قدموں میں لا کے رکھ دیا. یہ ہے ایک عورت کا اہمیت، یہ ہے ایک عورت کی عزت، یہ ہے ایک عورت کا تقدس. اسلام ہے. سبحان اللہ. یہ تانا مارتے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا. اسلام نے تو ایسا حق دیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حجر مبارک، اپنے حجر مبارک سے جب حضور کی حجر مبارک میں تشریف لاتی تھی، حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہے عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جیسے ہی حضور کے حجرے میں داخل ہوتی حضور کھڑے ہو جاتے. بیٹی باپ کے لیے کھڑی ہو تو سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو اللہ کے نبی ہیں، میں تو باپ بیٹی کی ابھی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ہی گھر میں اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی آئے اور آپ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ کیا ابھی غریب باپ ہے؟ بیٹی کو بھی کچھ نہیں سکھایا اور اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سیکھا. لیکن اصل میں وہ یوں ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس نے تاریخ پڑھی ہے اسلام کی. جب حضرت فاطمہ حضور کے حجرے میں تشریف لاتی تھی، حضور اپنی مسجد کو چھوڑ کر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو بٹھالتے تھے. وہ خود کھڑے ہو جاتے تھے. وہ گویا کی زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ایک عورت کی سماج میں کیا ضرورت ہے کہ اگر اس کے لیے تمہیں اپنی مسجد بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، وفا پہ عمل کرنا. عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا یا رسول اللہ. کما تحب و ترضى زندہ باد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو اصل میں عورتوں کا بہت اونچا مقام ہے اسلام میں، لیکن اسلام یہ اجازت عورتوں کو قطعی نہیں دیتا کہ وہ برہنہ ہو کر آزادی کے ساتھ بلا کسی ضرورت کے یہاں وہاں ماری پھرے، بازاروں میں گھومے. اسلام نے وہ چیز نہیں دی ہے، اور اس کو آپ نشانہ بنا کے کہتے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے. شرم آنی چاہیے. اسلام نے عورتوں کو تقدس دیا ہے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر نہ پڑے. اللہ اللہ. اس کا احترام کیا ہے، اس کو عزت دی ہے. جو عزت دینے کی چیز ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس کی جلوہ گری نہیں کی جاتی. عورت قیمتی چیز ہے، مانا خیز چیز ہے، وہ ہماری عزت اور آبرو ہے. اس کی جتنی زیادہ ہم حفاظت کریں گے، جتنے بد نظروں سے بچائیں گے، اتنا ہی زیادہ اچھا سماج ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام نے تو وہ درس دیا ہے. بہرحال اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ اسلام کی تاریخ کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا ذہن صاف ہو جائے گا. ایک درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ جو صحیح لگائی ہے حضرت حاجرہ نے، اب تصور کیجیے اس زمانے میں. آج تو بہت سہولتیں ہیں، بالکل نوکیلے پتھر، اوپر تپتی دھوپ،
اور پھر چکر لگانا. بالکل وجدان یہ کہتا ہے کہ پسینے سے شرابور ہو گئی ہوں گی. اور آج بھی وہاں کا ٹمپریچر 52-50 رہتا ہے. اور اس زمانے میں کیا رہا ہوگا. اور اس تپتی دھوپ میں ایک ماں کا دوڑنا، ظاہر سی بات ہے اس کو یہی انعام ملنا چاہیے تھا جو اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ اے میری بندی تو نے اسماعیل کی حفاظت کے لیے. اب دیکھیے ماں اور بچے کے کنیکشن کو خدا کیسے سمجھا رہا ہے. وہ دوڑنا اپنی ذات کے لیے ہوتا تو اور تھا، وہ اپنی ذات کے لیے دوڑنا نہیں تھا. حضرت ہاجرہ کی ذات سے منسلک جو ایک بچہ تھا جس کو ہم اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، رب جانتا ہے کہ اسی اسماعیل کی پشت سے محبوب خدا کو اصل میں وہ صحیح جو ہوئی ہے وہ محبوب خدا کی حفاظت کے لیے ہوئی ہے. اس لیے اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. فیضان حضور مخدوم اشرف، زندہ باد، فیضان حضور اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان حضور سرکار کلام، زندہ باد. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. زمانے حال سے خدا یہ پیغام دینا چاہتا ہے نبی کے توسل سے کہ اے میرے معاشرے کی بندیوں، عورتوں، اگر تم ہاجرہ کے نقش قدم پر چل کر اپنے بچوں کی سیوا کرو گی، ان کی خدمت کرو گی، ان کو پالو گی، پوسو گی، وہ پرورش اچھی کرو گی، تو تمہاری بھی نسلوں سے غلامانہ حیثیت سے میں ایسے ہی بندوں کو پیدا کروں گا جو دنیا میں بھی نام کریں گے، جو آخرت میں بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. کیا کہتا ہے. واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تو یہ درس دیا جا رہا ہے اور ویسے بھی بہت مشقت میں بچے کو پالتی ہے، اور اس مشقت کا انعام بھی یہی ہونا چاہیے کہ بچہ حسین اور جمیل بھی ہو، اور جب اپنے شباب پہ آئے تو دنیا کا تمام انسان اس کی طرف کھینچتا چلا ہے، اور جب وہ اس کی طرف کھینچے تو وہ سیدھے خدا کی طرف اس کو پہنچا دے. بس یہی رب چاہتا ہے، یہی رب چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ جو کچھ بھی تم کرو میری رضا کے لیے، میری وفا کے لیے، میرے محبوب کی رضا کے لیے، میرے محبوب کی وفا کے لیے. حضرت اسماعیل کو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پرورش کی، اور جو آپ نے کوشش کی، ایک تو یہ انعام ملا ہی کہ حضور کے دور میں آ کر وحی میں نازل کیا اس بات کو، اور ثبت کر دیا لوگوں کے دل و دماغ پر کہ کیا تھی ہاجرہ اور کیا تھے اسماعیل. ایک تو یہ انعام ملا ہی، اور دوسرا انعام کیا ملا، کیونکہ جو دوڑنا تھا وہ پانی کی تلاش میں تھا نا. کبھی ادھر جا کر پانی کو دیکھتی صفا سے، کبھی مروہ سے جا کے دیکھتی، پھر صفا کی طرف آتی، پھر خانے کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، مولا پانی عطا کر. تو پتہ یہ چلا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، ہم کو سمجھانا چاہتا ہے نبی کے توسل سے کہ جب تم میری اس بندی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے قاعدے پر میری ذات پر بھروسہ رکھ کر مشقت اور محنت سے اپنی جان کو جان نہ سمجھ کر بچے کی پرورش میں لگاؤ گے تو عنقریب جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو چشمہ میں نے ابالا جس کو زمزم کہا جاتا ہے، اسی طرح سے اس زمزم کو پی کر رہتی دنیا تک زمزم والے پھیلتے رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرے استاد محترم
نے پڑھایا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے. کہتے ہیں کہ جب استاد پڑھائے تو اس پہ سوال کم کرو, اس کی بات کو گہرائی سے سنو کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے, بات وہاں سے آ رہی ہے, اور نگاہوں سے پینے کی کوشش کرو. جتنا ادب رکھا جائے گا سیکھنے سکھانے میں اتنا ہی زیادہ زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. ویسے بات ابھی بہت ہے, اگر ایک آدھ گھنٹہ اور بولا جائے تو ابھی یہ بات چلے گی, لیکن بس جو نسبت ہے, جو کنیکشن ہے ہمارا, اس کنیکشن اور نسبت کو یاد رکھا جائے اور وہاں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, نہ کہ اس میں چیزیں گوئیاں کی جائیں. بہت سے لوگوں نے اس میں طرح طرح کے سوال اٹھائے تو وہ آج تک ان کی نسلیں جاری ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا وہ آج بھی خوشحال ہیں, ان کی نسلیں بھی خوشحال رہے گی. تو وہ زمزم شریف ملا, اور آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ایڑیوں کی برکت ہے وہ تمام حاجی اٹھا کے لاتا ہے, تمام دنیا میں وہ سپلائی ہو رہا ہے, اور اس کی فضیلتیں, اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں. بس اسی بات پر کہ زمزم شریف کو ہم لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں نا, کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ ایک نبی کی یہ مبارک سے وہ چشمہ ہے. اللہ سبحان اللہ. اللہ اپنے بندے کو یہ درس دینا چاہتا ہے کہ جب تمہیں اپنے بڑے سے کوئی چیز ملے تو اس کا احترام اور اس کا تقدس بچا لانا, اس کی حفاظت کرنا. جب تک تم حفاظت نہیں سیکھو گے تو وہ تمہاری نسلوں میں نہیں اترے گا. حفاظت کرنا سیکھ لو گے تو تمہاری نسلوں میں وہ کام آئے گا. آج ہمارے حضرت دین کا علم حاصل کر کے درسگاہ کو روشن کیے ہوئے ہیں. نہ جانے کتنے اندھیرے دلوں کو روشن کیا ہے اور کرتے رہیں گے. تو وہ جو روشن کرنا ہے, اس روشن کرنے میں جتنا ثواب ہمارے حضرت کو ملے گا اس سے زیادہ ثواب حضرت کے والدین کو اس میں انتظام مرحوم علیم الدین صاحب نے دنیا کا نہیں اپنی قبر سے لے کر حضرت تک کا انتظام کیا ہے, جو اتنی اچھی اولادیں چھوڑ کے گئے ہیں. اور حضرت سے جو بھی فیض یاب ہے اور ہوتا رہے گا, ان تمام لوگوں کا فیض یہاں آئے گا اور یہاں سے پھر علیم الدین صاحب کو پہنچے گا. یہ سائیکلوجی ہے, یہی ٹیکنالوجی ہے, یہی رب چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے لے میرے بندوں میں بانٹ دے. اے محبوب میں قاسم ہوں تو موتی ہے, میں عطا کرنے والا ہوں تو قاسم ہے, تو بانٹنے والا ہے. میں نے تجھے عطا کیا جو نعمتیں تو میرے بندوں میں اس کو عطا کر دے, بانٹ دے. سارے خزانوں کی چابیاں مدینے میں ہیں. جہاں سے جس خزانے میں لگاؤ گے آپ کو ملتی چلی جائے گی. علم کے خزانے میں لگاؤ گے مدینے میں ہے, دولت کے خزانے میں چابی لگاؤ گے مدینے میں ہے, معرفت مدینے میں, جاؤ جلال مدینے میں, شجاعت و بہادری مدینے میں. ہر چابی ہر خزانہ مدینے میں موجود ہے. تو کیوں نہ مدینے کے کنیکشن مضبوط کر لے تاکہ ہر خزانے کے مالک ہمارے حضرت کا چیز لائیں گے اسٹیج پر. میں تھوڑا